میں میاں محمد اکرم نسیم اپنے دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم پیش کرتا ہوں۔ اور ناظرین، میں نے آج آپ یہ بات کرنی تھی کہ یہ کل پرسوں کی بات ہے کہ ہمارے لاہور کے علاقے میں ایک شوہر نے اپنی بیوی کو تشدد کر کے تو ہلاک کر دیا۔ اتنا زیادہ تشدد کیا اس کے اوپر، اور سمجھ نہیں آتی کہ جب سے میں نے اپنی بات کروں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے، کم و بیش 50-55 سال ہو چکے ہیں اس بات کو، اور مجھ سے پہلے جو لوگ تھے، جب سے عالم اسلام وجود میں آیا، عورت کی جو قدر و قیمت کو اسلام نے عظمت بخشی، ہمارے آقا کریم پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب کی شان پاک نے، تو ہم آج تک نہیں سمجھے اس بات کو کہ یہ کیا پیغام دیتا ہے۔ ہم جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، تو ہم کہاں کے مسلمان کہلواتے ہیں؟ ہر جمعے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں جمعے ہو چکے ہیں جب سے اسلام پھیلا ہے، تو ہر جمعے ہمارے جو مولانا حضرات ہوتے ہیں، قاری حضرات ہوتے ہیں، وہ اسلام کے اوپر بات کرتے ہیں، اور ہم لوگ ادھر ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں کیا سمجھوں کہ ہم لوگ بس، کیا ہمیں ایک عادت پڑی ہوئی ہے مسجد میں جانے کی؟ ہمیں ایک عادت پڑ چکی ہے جمعہ پڑھنے کی۔ ہمیں کیوں نہیں عادت پڑتی اسلام کو سمجھنے کی؟ ہمیں کیوں نہیں عادت پڑتی کہ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں تو وہ جو کہہ رہا ہوتا ہے مولوی صاحب، ہم اس کی بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ کبھی وہ غلط درس نہیں دیتے، اچھی بات کرتے ہیں، وہ اچھی باتیں کرتے ہیں، ہمارے کان بند ہوتے ہیں اس وقت۔ کیا لینے جاتے ہیں؟ ہم ٹائم گزارنے جاتے ہیں۔ عورت کی عظمت ہمارے آقا کریم جناب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب کی شان پاک نے جو فرمائی، تو ہمیں کیوں نہ اس کی سمجھ نہیں آتی؟ عورت جہاں ایک ماں ہے، ایک بیٹی ہے، بہن ہے، وہیں پہ وہ ایک بیوی بھی ہوتی ہے۔ اور جب اپنی ہماری بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو، جب ان کے شوہر کوئی اس قسم کا کوئی مسئلہ کرتے ہیں تو ہم لوگ کس قدر طیش میں آتے ہیں۔ تو جس کے اوپر ہم تشدد کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، کسی کی ماں ہے، وہ کسی کی بیٹی بھی ہے، اور جس کی ماں ہے وہ ہماری اپنی اولاد ہوتی ہے۔ جب ہم لوگ یہ تشدد والا معاملہ کرتے ہیں، ہمیں کیوں حیا نہیں آتی، کوئی شرم نہیں آتی کہ ہم یہ کیا عمل کر رہے ہیں؟ جن لوگوں کو ہم اپنا رہبر سمجھتے ہیں مذہبی طور پہ، تو کیا کبھی ان لوگوں کا آپ ہسٹری کھول کے دیکھیں، کیا ان لوگوں نے کبھی اپنی بیویوں پہ ایسا تشدد کیا؟ اور یہ ایک واحد رشتہ ایسا ہے، واحد رشتہ، بالکل ایک اپنی نوعیت کا ایک واحد رشتہ ہے میاں بیوی کا، جو دنیا میں بنتا ہے، اور پھر وہ مرنے کے بعد، قیامت کے بعد بھی وہی رشتہ چلنا ہے۔ وہاں پہ صرف ایک ہی رشتہ ہوگا، میاں اور بیوی کا، بس۔ اور یہ رشتے کی عظمت آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ وہ میاں بیوی کو اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کے، کلمہ پڑھا کے، تو یہ رشتہ جو ہے یہ باندھا جاتا ہے کہ لو جی یہ اب آپ کا رشتہ ہو گیا۔ بہن، ہمیں ایک بنا بنایا رشتہ مل گیا، بہن کو بھائی بنا بنایا رشتہ مل گیا، اولاد کو ماں باپ کا رشتہ بنا بنایا مل گیا۔ سارے رشتے بنے بنائے ملتے ہیں جب انسان پیدا ہوتا ہے۔ فقط یہ ایک رشتہ ایسا ہوتا ہے میاں بیوی کا کہ جو دنیا میں آ کے بنتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کے تو اس رشتے کو باندھا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، اور اس رشتے کی
قدر و قیمت ہمیں جاننے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو ہماری مقدس ترین پاک ترین کتاب قرآن المجید فرقان الحمید اس کا مطالعہ کریں، اس کو بس ثواب سمجھ کے نہ پڑھیں۔ اس کے اندر جب آپ سورۃ النساء کو پڑھیں گے تو آپ کو مکمل طور پہ ملے گا کہ اس رشتے کی عظمت کیا ہے۔ قیامت کے بعد یہی رشتہ چلنا ہے بالکل، اور کوئی رشتہ ہماری جو مائیں اپنے شوہروں کے ساتھ، ہماری بہنیں اپنے شوہروں کے ساتھ، ہماری بیٹیاں اپنے شوہروں کے ساتھ، کیونکہ ادھر رشتہ یہی ایک رہنا باقی، ادھر کوئی کسی کا وہ ماموں زاد چاچا زاد وہ یہ کوئی ایسا رشتہ ہمارا نہیں ہوگا، صرف یہی رشتہ چلنا ہے۔ اور اس رشتے کی قدر کریں، آپ لوگوں کی مہربانی۔ اب وہ جو اس نامراد نے، کیونکہ وہ منع کیا گیا تھا کہ نہ بتانا کہ جی یہ کہاں کا یہ واقعہ ہے، اس علاقے میں تو سب کو پتہ ہے جو کچھ ہوا ہے، لیکن ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اور خدا را مہربانی کریں اور اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو بھی کوئی بات اچھی سمجھائیں کہ یہ رشتوں کی قدر کریں۔ اور میاں بیوی کے رشتے کو میں سلوٹ کرتا ہوں، کیونکہ یہ میرے آقا کریم نے فرمایا ہے کہ یہ جس نے میری امت کی بیٹی کو کوئی پریشان کیا تو قیامت والے دن وہ میرے ساتھ نہیں ہوگا ادھر۔ یعنی مفہوم ہے یہ حدیث پاک کا۔ تو یہی میں آپ کے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ذرا تھوڑا سا اپنا حساب رکھیں زندگی گزارنے کا، بے حسابہ زندگی نہ گزاریں۔ بے حساب کوئی چیز اچھی نہیں ہوتی، کچھ بھی اچھا نہیں ہوتا بے حساب۔ اللہ حافظ۔